بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو ہمارے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے کورٹ میرج۔ کورٹ میرج کیسے کی جاتی ہے، کورٹ میرج اور عام شادی میں فرق کیا ہے، کورٹ میرج سے جڑے مسائل اور اخلاقی اعتبار سے ہمارے معاشرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کورٹ میرج کیا ہے، ان تینوں اسپیکٹس پر ہم باری باری بات کریں گے۔ بہت ڈیٹیلز کے ساتھ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ہمارے اس ویڈیو کا بالکل بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم آج کل کے میلز اور فیمیل جتنے بھی ینگ لوگ ہیں ان کو کورٹ میرج کی دعوت دے رہے ہیں یا کورٹ میرج کی ترغیب دے رہے ہیں، بلکہ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو پروسیجر ہے اس کے بارے میں لوگ جان سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے سوالات ہمارے فیس بک پیج پر، ہمارے واٹس ایپ اکاؤنٹس پر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کورٹ میرج کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں، تو آج ہم نے سوچا تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کورٹ میرج آخر ہے کیا، اس کو کیسے کی جا سکتی ہے، اور کورٹ میرج اور عام شادی میں فرق کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ کورٹ میرج کے حوالے سے میں نے چند پوائنٹس اکٹھے کیے ہوئے ہیں، ان پر بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے آسان الفاظ میں کورٹ میرج اور عام شادی میں فرق کیا ہے۔ کورٹ میرج اور عام شادی میں صرف فرق اتنا ہے کہ عام حالات میں لڑکا اور لڑکی کا نکاح گھر میں ہوتا ہے یا میرج ہال میں ہوتا ہے، لیکن کورٹ میرج میں نکاح عدالت میں ہوتا ہے، مطلب کسی وکیل کے چیمبر میں ہو جاتا ہے۔ عام شادی کے علاوہ عام شادی تو گھر میں ہوتی ہے یا کسی میرج ہال میں، لیکن کورٹ میرج جو ہے یہ وکیل کے چیمبر یا عدالت میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اکثر و بیشتر کیسز میں کورٹ میرج اسی صورت میں ہوتی ہے جب لڑکا اور لڑکی گھر سے بھاگ کر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں، گھر والوں کے مرضی کے خلاف جاتے ہیں، تو اسی صورت میں وہ عدالت آتے ہیں، وہاں پر کسی بھی وکیل سے رابطہ کرتے ہیں جو نکاح رجسٹرار کو بلا لیتا ہے۔ اور نکاح رجسٹرار جو ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی مولوی ہو، نکاح کو پڑھانے کے لیے مولوی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ نکاح رجسٹرار کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، اس کو متعلقہ ڈی سی سے نکاح رجسٹرار کا جو رجسٹر ہے وہ مل جاتا ہے، وہ نکاح رجسٹرار بن جاتا ہے، اس کے بعد وہ نکاح کروا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مولوی ہو۔ اس کے لیے لڑکے کا ایج جو ہے وہ 18 یعنی 18 سال ہونا ضروری ہے، لڑکی کی عمر 16 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر ان دونوں کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے تو شناختی کارڈ سے عمر کا تعین کیا جاتا ہے۔ اگر شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا ہے تو تعلیمی اسناد یا فارم بے سے ان دونوں کے عمر کا تعین کر کے ان کا نکاح عدالت یا وکیل کے چیمبر میں کروایا جاتا ہے۔ یہ تو کورٹ میرج اور عام شادی کے حوالے سے بات ہو گئی، اور اس میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ نکاح کے لیے کسی بھی مولوی کا ہونا ضروری نہیں ہے، نکاح رجسٹرار کا ہونا ضروری ہے۔ وہ آ جاتا ہے وکیل کے کہنے پر، دو گواہوں کے سامنے یا عدالت کا عملہ اس میں گواہ بن جاتا ہے، ان کے سامنے ان دونوں کا نکاح پڑھوایا جاتا ہے، فارم فل کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نکاح رجسٹرار متعلقہ یونین کونسل میں اس شادی کو رجسٹر کرواتا ہے۔ اسی طریقے سے کورٹ میرج پوری ہو جاتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا اس ویڈیو کا سب سے پہلا پورشن تھا، یعنی پہلا اسپیکٹ۔ آتے ہیں دوسرے اسپیکٹ کی جانب۔ کورٹ میرج کے بعد کیا ہوتا ہے، لڑکے کے لیے کیا کیا پرابلم ہوتے ہیں۔ جو لڑکا کسی لڑکی کو بگا کر یا اپنی مرضی سے شادی کرتا ہے اس کے لیے کیا کیا پرابلم ہوتے ہیں، یہ بھی میں نے ایک پوائنٹ بنایا ہے اس ویڈیو میں، ایک پورشن ہے چھوٹا سا، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ پسند کی شادی میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے لڑکے کے خلاف پولیس اسٹیشن میں FIR درج کرواتے ہیں 365B کے تحت، جو اغوا کا FIR ہے۔ اسی صورتحال میں لڑکے کو چاہیے کہ وہ لڑکی کا بیان 164 کے نیچے مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کروائے۔ 164 کے نیچے جو لڑکی کا بیان لیا جاتا ہے اس میں وہ یہی بات کر دیتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے اس لڑکے کے ساتھ بہوشی برضامندی خود نکاح کر کے آئی ہوں یا نکاح کروانا چاہتی ہوں، اور مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کی گئی ہے، مجھے کوئی اغوا نہیں کیا گیا ہے، میں 16 سال سے اوپر ہوں، میں میجر ہوں، انگلش میں میں میجر ہوں، اور میں یہ نکاح اپنی مرضی سے کروا رہی ہوں یا میں نے کروا دیا ہے۔
تو اسی بیان کو سامنے رکھ کر اسی کو ایویڈنس بنا کے جو 365B کا FIR لڑکی کے والدین لڑکے کے اوپر کرتے ہیں اس کو خواش کیا جا سکتا ہے، اسی FIR کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح لڑکے کو چاہیے کہ وہ BBA قبل از گرفتاری ضمانت بھی کروائے اپنے لیے، تاکہ اس کے لیے کوئی اور پرابلم نہ ہو۔ ویسے 365B کا جو پنشمنٹ ہے وہ کافی سیویئر ہے، تو اس کے لیے اگر لڑکی کا بیان نہ لیا جائے تو لڑکے کے لیے کافی پرابلم ہو سکتی ہے اور وہ جیل جا سکتا ہے۔ یہ کافی سیویئر سیکشن آف لا ہے، تو اسی لیے لڑکی کا بیان لینا یہاں پہ بہت ضروری ہے۔ یہ دوسرا اسپیکٹ تھا یا پورشن تھا اس ویڈیو کا جو لیگل تھا کہ کورٹ میرج کے بعد کرنے کے بعد لڑکے کے لیے کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں ہمارے تیسرے اور سب سے اہم پورشن یا اس ویڈیو کے پہلو کی جانب۔ میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ ہمارا بالکل بھی مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کورٹ میرج کی طرف لا رہے ہیں یا ترغیب دے رہے کہ کورٹ میرج کرے، اور ہمارے جو نئے جوان ہیں وہ لوگ کورٹ میرج کی طرف راغب ہو جائے، لیکن لوگوں کے کافی اصرار پر، سوالات پر ہم نے یہ ویڈیو بنائی۔ اب آتے ہیں اپنے تھرڈ پورشن کی جانب۔ اب پتہ چل جائے گا کہ اس تھرڈ پورشن میں کیا ہے۔ اخلاقی نقطہ نظر ہمارے معاشرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کورٹ میرج کیا ہے، معاشرے کی نظر میں کورٹ میرج کیا ہے، اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے کہ جو لوگ اپنے دل میں کورٹ میرج کا ایک خواب سجائے بیٹھے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا، یونیورسٹی، کالجز یا جہاں پر بھی محبت کر کے کورٹ میرج اپنے والدین اور اپنے بڑوں کے مرضی کے خلاف اور اپنی مرضی سے شادی کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے معاشرہ کیا کہتی ہے اور ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کی کیا اہمیت ہے۔ میں نے جتنی بھی باتیں کی وہ تو قانونی حوالے سے میں نے کی ہے۔ اگر ہمارے معاشرے کے پس منظر میں دیکھا جائے تو لڑکی اور لڑکے کا اپنے گھر سے بھاگ کر شادی کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت برا عمل ہے، اس کو بہت بری نظر سے ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور ایسا اپنے والدین کی مرضی کے خلاف شادی کرنے والوں کے بارے میں بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ گھر والوں کے لیے یہ بہت ذلت کا باعث بنتا ہے۔ جتنے بھی گھر والے ہوتے ہیں ان لوگ یہ دونوں تو شادی کر لیتے ہیں، لیکن گھر والوں کے لیے بہت ذلت کا یہ باعث بن جاتا ہے۔ ایسا قدم اٹھانے سے پہلے لڑکا اور لڑکی کو 1000 بار سوچنا چاہیے۔ ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں اس کا ہمارے گھر والوں، ہمارے فیملی اور کزن، جتنی بھی فیملی ہے، والدین کے علاوہ بھی فیملی ریلیٹیوز ہوتے ہیں، ان کے لیے کتنی ذلت کا باعث بنے گا جو ہم قدم اٹھا رہے ہیں، کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی شادی کرتے وقت بچوں سے اس کی رضامندی پوچھی جائے۔ بچوں کی رضامندی اگر ہم اپنے بچوں سے پوچھیں تو پھر یہ کورٹ میرج کا جو قدم ہے یہ ہمارے بچے نہیں اٹھائیں گے۔ اسلام میں بھی اولاد کی شادی میں ان کی رضامندی لینا لازمی عمل ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں اور بیٹوں سے ان کی رضامندی پوچھیں۔ جو ہمیں پسند ہو، جس کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارے، اسی کو ہم اپنا ہم سفر بنائیں۔ غیر پسندیدہ شخص کے ساتھ ساری زندگی گزارنی بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور ہمارے بچوں کے لیے ہم چلے جاتے ہیں لیکن ہمارے جو بچے ہوتے ہیں ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے بچوں کی رضامندی، بچوں کی کنسنٹ لینا اس عمل میں نہایت ضروری ہے، جس کا اسلام بھی ہمیں حکم دیتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے حوالے سے اس کورٹ میرج کو کم کرنے کے لیے یہ بھی ایک مؤثر قدم ہے، اس سے اس کا تدارک ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ویڈیو کے آخر میں کچھ چیزیں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ بدقسمتی سے ہوتا ہے کہ والدین بغیر بتائے، بغیر پوچھے رشتہ کروا دیتے ہیں، جس سے بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر لڑکا اور لڑکی کو برادری سے باہر شادی کا کہہ دے تو گھر میں طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی لڑکا کہے کہ میں برادری سے یا رشتہ داروں سے باہر شادی کرنا چاہتا ہوں تو گھروں میں طوفان برپا ہو جاتا ہے، والدین بالکل بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یا اگر لڑکی اپنی پسند کا اظہار کرتی ہے تو گھر والے اس کو بہت غلط سمجھتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے مرضی کی قدر کرنی چاہیے۔
یہ سوچ بن گئی ہے کہ خاندان کے ویلے نکمے سے شادی کر دیں گے لیکن باہر کے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے سے شادی نہیں کریں گے۔ ایسی سوچ کو ہمیں ختم کرنا ہوگا اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں نکاح کے لیے کوئی ذات پات برادری کا کوئی تصور نہیں ہے اور اولاد کی بھی ذمہ داری ہے کہ جذباتی فیصلے کے بجائے صبر تدبر سے کام لے۔ اور آخری بات یہ یاد رکھے کہ کسی عورت سے اس کے مرضی کے بغیر شادی کرنا ایک قانونی اور شرعی دونوں اعتبار سے جرم ہے۔ اس کی سزا 10 سال تک ہو سکتی ہے اور زبردستی شادی کرانا تعزیرات پاکستان کی دفعہ 498 کے تحت ایک نہایت سنگین جرم ہے۔ یہاں تک جو تینوں ایسپیکٹس تھے، سب سے پہلا ایسپیکٹ تھا کورٹ میرج کیا ہے، کورٹ میرج اور عام شادی میں فرق کیا ہے، کورٹ میرج کیسے کی جاتی ہے۔ دوسرا ایسپیکٹ تھا کورٹ میرج سے جڑے مسائل کون کون سے ہیں، جو لڑکا کورٹ میرج کرتا ہے اس کے لیے کون کون سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے بات کی کہ اس کے لیے 365B کے نیچے لڑکی کے والدین اغوا کا مقدمہ درج کرواتے ہیں جس کی سزا بہت سنگین ہے۔ لڑکے کو اس سے بچنے کے لیے 164 کے نیچے لڑکی کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کروانا ہوتا ہے۔ اسی بیان کو لے کے اسے پائیار کو خواش کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرے جو ہمارے ویڈیو کا پورشن تھا، ایسپیکٹ نمبر 3، وہ یہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں اخلاقی اعتبار سے کورٹ میرج کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ہم نے بات کی کہ کورٹ میرج کو بہت معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کی رضامندی ان کی شادی ان کے رشتوں میں لینی ہماری اولین ذمہ داری ہے، جو ہمیں اسلام بھی حکم دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی رضامندی اس کے رشتہ کرتے وقت پوچھ لیں تو کورٹ میرج جیسے کام رک سکتے یا کم ہو سکتے ہیں۔ معاشرے میں ابھی کچھ ہی دنوں پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک لڑکا اور لڑکی کا کیس آیا تھا، جس میں ایک لڑکے نے لڑکی کو بھگا کر اس کے بعد اس کے والد پر کیس کیا تھا کہ ان کے والد سے مجھے پروٹیکشن چاہیے، مجھے خطرہ ہے اس سے۔ اس میں سے چیف جسٹس صاحب نے بہت اچھے ریمارکس بھی کیے تھے کہ کیا یہ کام کرنا قانونی تو ہے، شرعی بھی آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی پسند سے شادی کریں، قانون میں بھی آپ کو پروٹیکشن ہے، لیکن آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کے گھر کی کسی بہنوں کے ساتھ اس طرح سے کوئی کرے تو کیا ہوگا۔ کیوں آپ ان بچیوں کے والدین کو رسوا اور ذلت اٹھوا رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں، اگر ان کی بچیاں ہیں، آپ ایک طرف سے لڑکی بھگا رہے ہیں، دوسری طرف اس کے والدین پر کیس کر رہے ہیں، یہ کتنی بری بات ہے۔ ہمارے اس ویڈیو کا بالکل بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کورٹ میرج کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد آپ لوگوں کو سمجھانا تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔